ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے انسان کی توجہ، ہمارا فوکس کس طرف ہے، ہمارا دھیان کیا ہے، اور انسان کو کس کس سائیڈ پر توجہ مطلوب کی گئی ہے کہ اس کی توجہ اس سائیڈ پر ہونی چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں شریعت محمدیہ میں تو عبادت کرتے ہوئے توجہ کرنے کا حکم کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے لیے ایک قبلہ متعین کر دیا کہ اس سائیڈ پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ میں ان کے پاس وہاں مشرکین تھے، تو ان کی مخالفت کے طور پر حکم یہ دیا گیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور جب یہ مسلمان مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے اندر آگے یہودی آباد تھے اور یہودی بیت المقدس کو چاہتے تھے، تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے پھر یہ حکم دے دیا گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ جب یہ دو طرح کی رائے آ گئی تو پھر اللہ رب العزت قرآن کریم کے دوسرے پارے کی ابتدا یوں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہا کہ یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر کر کے دوسرے قبلے کی طرف کر دیا ہے۔ تو ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو یہ بتا دو قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بتا دو کہ مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لہذا وہاں اس موقع پر یہ بات بیان کی گئی کہ نہ مشرق کی اپنی کوئی حیثیت ہے نہ مغرب کی اپنی کوئی حیثیت ہے، تو اصل حیثیت وہ حکم ربی کی ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، یہ دونوں رب کے ہیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، لہذا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا جہاں بھی تم چہرہ کرو گے تم اپنے رب کو وہاں پر پاؤ گے۔ یعنی اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کی طرف چہرہ کرنا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، اللہ جدھر کو کہیں گے ادھر کو ہی حکم، ادھر کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنا یا عبادت کرنا، یہ در حقیقت یہ نیکی اور یہی تقوی اور یہی عبادت اور یہی فرمانبرداری کہلائے گی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خالد بن سفیان کے خلاف لشکر بھیجا اس کو قتل کرنے کے لیے، اور یہ جب جنگ کر رہے تھے، لڑائی ہو رہی تھی اور ان کا رخ دشمن کی سائڈ پر تھا،
اور دشمن قبلے والی سائڈ پر نہیں تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور عصر کی نماز جو ہے وہ نکل جائے گی، انہوں نے اسی کے سائڈ ہی منہ کر کے نماز ادا کر لی، اور یہ نماز ادا ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ بات یہ ہے کہ جس سائڈ پر شریعت نے حکم دیا ہے، در حقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری اسی سائڈ میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اگر ہم جو بات کرنا جا رہے تھے وہ یہ ہے کہ توجہ اور فوکس انسان کا کس سائڈ پر ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر اب ہمارے لیے جو قبلہ متعین کر دیا گیا ہے وہ تو یہ کہہ دیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ تو ہر بندے نے اپنی حد الوسع صحیح سمت کی طرف، صحیح سائڈ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ جو بندہ کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہے اس نے تو کعبے کو دیکھ کر کے سامنے ہی رخ کرنا ہے، اور جو دور دراز میں ہے، جو دیکھ نہیں رہا ہے، اس نے اس سمت اور اس جہت اور اس سائڈ پر اس نے رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، عبادت ادا کرنی ہے۔ تو سمجھ یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ اسلام، دین، قرآن و حدیث یہ ہماری توجہ چاہتا ہے کہ ہماری توجہ ایک سائڈ پر ہونی چاہیے، اور اس سے بھی آگے جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے، تو ہمیں نماز پڑھنے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آگے کوئی سترہ رکھے، کوئی چیز رکھے، تاکہ اس کا دھیان اس سے آگے کسی اور سائڈ پر نہ جائے، اس کا دھیان صرف اور صرف رب العالمین کی طرف ہو، اس کی توجہ اور فوکس وہ ایک چیز کے اوپر، وہ نماز کے اوپر ہی رہنا چاہیے۔ اسی لیے نماز کے اندر بات چیت کرنے سے منع کیا گیا ہے، نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ صرف سامنے والی سائڈ پر تھا تو سامنے والی سائڈ پر حکم دے دیا گیا کہ سامنے ایک سترہ رکھ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل رہے تھے گراؤنڈ کی طرف، اور وہاں پر جائے نماز کی طرف جہاں آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، عیدگاہ کی طرف جب آپ نکل رہے تھے، تو آپ کے ساتھ ساتھ آگے لوگ تھے جنہوں نے نیزہ باقاعدہ طور پر پکڑا ہوا تھا، اسلحہ یہ نیزہ وہ آپ نے ساتھ پکڑا ہوا تھا، اور اس کو اٹھا کر کے وہاں باقاعدہ طور پر لے جایا گیا، اور اس کو وہاں نماز والی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھنی تھی اس کو تنصب، اس کو وہاں پر نصب کیا گیا، وہاں پر اس کو گڑا گیا، اور فیصلی الیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ یعنی یہ سترے کا معاملہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ اس طرح کے معاملے میں باقاعدہ طور پر ایک نیزہ لے جایا گیا اور وہاں پر اس کو گاڑا گیا۔ یہاں سے علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ضرورت کا اسلحہ جائز ہے، اور یہاں پر علماء کرام یہ بات بھی کہتے ہیں کہ سفر کی حالت کے اندر بھی اس طرح کی چیز انسان کے پاس موجود ہونی چاہیے جس کی طرف انسان نماز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پڑھے۔ نماز کی طرف توجہ، نماز کی طرف دھیان اس قدر ہے کہ نماز سے پہلے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کو لے جایا جا کر اس کو نصب کیا گیا۔ حضرت صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب سنتے پڑھنے لگتے جلدی جلدی وہ ستونوں کی سائڈ پر ہو جایا کرتے تھے، یعنی سترے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں کوئی سترہ نہ ملتا تو وہ اپنے غلام، اپنے مولا حضرت امام نافع علیہ الرحمہ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے آگے پیٹھ پھیر لو، آگے پیٹھ کی سائڈ پر میرے سامنے بیٹھ جاؤ، اور پھر وہ اس طرح سے سترہ بنا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، سترے کا اہتمام ضرور کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے زیادتی کی ہے اور اس بندے نے بے انصافی کی ہے،
نماز کے ساتھ جس بندے نے نماز کے لیے سترہ نہیں رکھا ہے، لہذا سترہ رکھنے سے انسان کی توجہ اور فوکس ایک جگہ پر برقرار ہو جاتی ہے۔ انسان کے آگے سامنے کچھ نہ ہو تو اس کی توجہ خواہ ہی آگے جاتی ہے۔ اگر سترہ رکھو، اس سنت کی برکت یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان آگے کو توجہ ہی نہیں کرتا ہے اور اس کی توجہ ادھر ادھر بٹتی نہیں ہے، وہ توجہ ایک جگہ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کہ آگے اگر سترہ پڑا ہوا ہے، سترے اور اس کے درمیان میں سے کوئی بندہ نہ گزرے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی وہاں پر اس کو 40 تک ٹھہرنا پڑے، 40 تک ٹھہرنا پڑے تو وہ ٹھہرے، اس کے آگے سے نہ گزرے۔ اب 40 کیا ہے؟ اس کی علماء کرام نے مختلف وضاحت کی ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جناب یہ 40 مہینے، کوئی 40 سال، کوئی 40 گھنٹے، یا اس طرح کی بات۔ تو حدیث کے اندر جو ہمیں بات موافق نظر آتی ہے وہ تو 40 سال کی بات ہے، لیکن ہم دیکھیں یہ 40 سال کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بندہ اگر نماز پڑھے گا، کم سے کم اگلی نماز سے پہلے تو وہ سلام پھیرے گا ہی پھیرے گا۔ اگلی نماز تک 40 گھنٹے بھی نہیں بنتے، 40 منٹ کی ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اس قدر 40 سال کی بات کی گئی ہے وہ اسی لیے کہ یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے۔ فرمایا اگر کوئی 40 سال تک کھڑا رہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کھڑا رہے، آگے نہ گزرے۔ اور دوسری حدیث کے اندر کہا کہ اگر کوئی سترے کے درمیان میں سے گزرنا چاہتا ہے فَلْيَدْفَعْهُ، اس کو روکو، اس کو دھکا دو، اور حتیٰ کہ کہا اگر وہ پھر بھی گزرنا چاہتا ہے تو فَلْيُقَاتِلْهُ، اس کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو۔ فرمایا وہ شیطان ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرو، انما ہوا شیطان، اس کے ساتھ لڑائی کرو، اس کو آگے بھگاؤ، پیچھے کرو، اس کو دھکا دو، اور اس کو وہاں سے آگے گزرنے نہ دیا جائے۔ کوئی کہے گا کہ جناب یہ کام کرتے ہوئے نماز میں توجہ تو بڑھ گئی ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ ہم نے تجربے کیے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان کے سامنے سے کوئی بندہ گزر جائے تو انسان نماز ساری کے اندر بڑی پریشانی رہتی ہے کہ یہ بندہ کیوں گزر گیا ہے، میں روک کیوں نہیں سکا ہوں، یہ کیوں نہیں ہوا۔ اور اگر انسان کسی کو روک دیتا ہے وہ وہیں سے ہی بات ختم ہو جاتی ہے اور ذہن میں دوبارہ بات آتی نہیں ہے۔ یہ ان سنتوں کی برکت ہے۔ تو لہٰذا ایک جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر فوکس اور توجہ برقرار رکھنے کے لیے شریعت نے ہمارے سامنے یہ سترہ رکھا ہے کہ سترہ رکھ دیا جائے تاکہ یہ فوکس مزید جمع ہو جائے اور توجہ ایک جگہ پر مرکوز ہو جائے، کہیں توجہ ادھر ادھر بٹے نہ۔ اور اس توجہ کو مزید بہتر کرنے کے لیے یہ سترہ رکھنا بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایک عمل ہے۔ کچھ علماء کرام نے اس کو واجب کہا ہے، کچھ نے کہا ہے یہ سنت ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز کے اندر توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے سنتوں کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس قدر آپ سنتوں کا اہتمام کریں گے اس قدر زیادہ آپ کی توجہ نماز کے ساتھ لگی رہے گی۔ اب اگر انسان سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے، اگر کوئی بندہ رفع الیدین ایک سنت ہے مثلا، اور بھی نماز میں بہت ساری سنتیں ہیں، رفع الیدین مثلا ایک سنت ہے اور وہ اس کو کرتا ہے، لیکن کرتے ہوئے اس کا کوئی صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے اور انداز بڑا عجیب سا ہوتا ہے، جیسے ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم سنت کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو پھر اس کی وہ برکت اور وہ خیر وہ ہم میں سے نکل جاتی ہے۔ نماز کے اندر رفع الیدین ایک زینت ہے، اور اس کو زینت کے انداز میں، خوبصورت انداز میں، ہاتھوں کو کندھے کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر اٹھا کر کے صحیح سیدھا کر کے اگر انسان رفع الیدین کرتا ہے تو اس کی برکت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی توجہ جو ہے مزید مرکوز ہوتی ہے۔ اور سنت عام طور پر ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟
یہ تو ایک مسئلہ عجیب ہے کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگرچہ وہ درست نہیں ہے، احادیث بالکل واضح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت تک یہ رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز ادا کی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی خدشہ ہے، یا اس کے ذہن میں کوئی تعویل ہے، یا اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا وہ یہ سمجھتا ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنت ہے اور اس کے باوجود پھر اس سنت کو چھوڑ دیتا ہے، یا وہ اس سنت کو ہلکا سمجھتا ہے اور سنت کا استخفاف کرتا ہے، سنت کو ہلکا سمجھ آ جاتا ہے یا سنت کو کرتا نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو اس انداز میں اور اس خوبصورتی میں نہیں کرتا ہے جس خوبصورتی میں اس سنت کو ادا کرنا چاہیے، تو پھر یہ میرے بھائی نماز نہ ہونے کی بات نہیں ہے، اب تو اس کو اپنے ایمان کا خطرہ محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہلکا سمجھ رہا ہے، یہ سنت کو بے وقت کر رہا ہے، سنت کی عزت کو ختم کر رہا ہے، یہ معاملہ تو پھر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سنتوں کا خیال کرنا چاہیے، جس قدر ہم سنتوں کا خیال کریں گے، اہتمام کریں گے نماز کے اندر، اس قدر ہماری توجہ جو ہے وہ نماز میں اللہ کی طرف رہے گی۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل تو کیفیت یہ ہے، ایک بندہ آتا ہے وہ اللہ اکبر کرتا ہے اور پھر اس کو اس کے بعد اسی وقت پتہ چلتا ہے جب امام سلام پھیرتا ہے کہ پتہ نماز ختم ہو گئی ہے جی۔ کئی لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کتنی نہیں پڑھی ہیں، اور یہ کیفیت جو ہے وہ ہمارے اکثر لوگوں کے یہاں موجود ہے، نماز کے اندر وہ توجہ رہتی نہیں ہے، جبکہ نماز میں توجہ رکھنا اور یہ فوکس رکھنا یہی تو ہم سے مطلوب ہے، یہی تو ہم نے کرنا ہے، اور شیطان ہمارے اوپر اس حوالے سے لگا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کر کے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور وہاں مدینہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو وہاں ایک علاقے میں روحا نامی جگہ تھی، فرمایا وہ روحا نامی جگہ تک چلا جاتا ہے، اور یہ روحا نامی جگہ 36 میل کے فاصلے پر تھی۔ کہا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان یہ اذان سن کر کے اتنا دور چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا، دوبارہ وہ واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ دوبارہ سے آ جاتا ہے، اور آ کر کے کیا کرتا ہے، کہا یخطر بین المرء و نفسی، بندے اور اس کے دل کے درمیان میں وسوسے، خیالات اور چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، یہ یاد کرو اور یہ یاد کرو، جو چیزیں اس کو یاد نہیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آ کر کے کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو اور فلاں چیز یاد کرو، حتیٰ کہ فرمایا بندہ اسی حال میں نماز پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پوری نماز مکمل کر لیتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کم صلی اللہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہم اپنے کام میں فوکس نہیں کرتے ہیں، شیطان اپنے کام میں فوکس کر رہا ہے، شیطان کی پوری توجہ ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھیں ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن چور جو ہے وہ پورا خیال رکھتا ہے، کہاں سے جانا ہے، کہاں سے آنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، کیسے یہ چوری کرنی ہے۔ جو بھی اس طرح کے 2 نمبر کام کرنے والے وہ مکمل توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اور یہ شیطان اس نے تو اللہ کے دربار میں کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور کیسے کروں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، فرمایا میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، یعنی ہر بار استعمال کروں گا۔ یہ پورا اس نے اپنے کام پر پورا فوکس رکھا ہوا ہے، اور ہمیں نماز پڑھتے ہوئے پورا فوکس رکھنا پڑے گا
کہ کہیں ادھر سے نہ آ جائے، کہیں ادھر سے نہ آ جائے، ہر سائڈ پر ہمیں توجہ رکھنی ہوگی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلہ بنو ثقیف جو طائف کا قبیلہ تھا، وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مسلمان ہوئے۔ بعد کے اندر ان کو طائف کا امیر بھی مقرر کیا گیا، اور جب مرتدین کا دور آیا، جو یہ کیفیت ہونے لگی، تو انہوں نے ہی اپنے علاقے اور اپنے قبیلے کے طائف کے لوگوں کو کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے سب سے آخر میں اسلام قبول کیا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتدین میں تم سب سے پہلے ہو جاؤ۔ لہٰذا انہوں نے اپنی قوم کو مرتد ہونے سے، ارتداد سے بچایا تھا اور ان کی رہنمائی کی تھی۔ 29 کے قریب انہوں نے احادیثیں بیان کی ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میری نماز میں میرے ساتھ شیطان حائل ہو جاتا ہے، میں قرات کرتا ہوں، شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، یلبسها علیہ، وہ مجھ پر معاملات خلط ملط کر دیتا ہے، میری نماز، میری قرات مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ وہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں یہ محسوس ہو اس کے بارے میں کہ یہ تمہیں کوئی وسوسے ڈال رہا ہے، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو اللہ سے پناہ طلب کرو۔ اور کیا کرو؟ کہا کہ اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکارو، ہلکا سا تھو تھو کر کو، ہلکا سا تھتکارو بائیں جانب۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز کے اندر یہ محسوس کیا تو میں نے ایسے ہی کیا کہ جب بھی میں محسوس کروں تو میں بائیں طرف دیکھ کر کے ہلکا سا تھتکاروں اور پھر نماز اپنی کی طرف توجہ رکھوں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی بیان کیا ہے، اس سے نماز کے اندر قدغن نہیں ہوتی ہے، نماز کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ نماز کو مزید بہتر کر دیتا ہے۔ اور یہ صحابی پھر بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب یہ کام کیا فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ رب العزت مجھ سے یہ کیفیت لے گیا، یعنی میری پھر یہ کیفیت ختم ہو گئی، یہ جو نماز کے اندر توجہ بٹ جاتی ہے یہ پھر میری ختم ہو گئی، پھر میری توجہ مرکوز ہو گئی، ایک جگہ پر توجہ رہ گئی۔ تو اس لیے شیطان ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، شیطان توجہ کر رہا ہے، ہم اپنے کام پر توجہ نہیں کر رہے، ہم اپنے اس دین کی طرف، اللہ کی طرف، عبادت کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ دیکھیے اگر انسان توجہ نہ کرے، دنیا کے معاملات میں بھی اگر دیکھ لیں، مثلا ایک ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے اگر وہ 1 منٹ اور سیکنڈ میں اس کی توجہ کہیں بڑھ جائے نا تو بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی سی بھی توجہ اگر ادھر ادھر کرتے ہیں تو شیطان وہ دیکھ رہا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ اہتمام کیا ہوا ہے، وہ مکمل فوکس کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں نماز پڑھتے ہوئے نماز کی رکعات پر، نماز کی تعداد پر، نماز کی تسبیحات پر، اس کے سجدوں پر، وہ ایک مجھے کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی تو مجھے بندہ کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو 3 سجدے کر دیے۔ کہتا ہے ایک بندہ میرے ساتھ کھڑا ہوا، وہ مجھے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو نماز بہتر ہو جائے گی، آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھ لی۔ آج ہماری کیفیت یہ بن چکی ہے، ہمیں نماز کے اندر پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، جبکہ ہمیں ایک ایک لفظ پر توجہ کرنی چاہیے، ہر لفظ کے معنی پر توجہ کرنی چاہیے، اور ایک ایک لفظ میں کئی معانی موجود ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ہمیں رب کی عظمت کا خیال کرنا چاہیے کہ جس رب کے سامنے میں کھڑا ہوں، اگر میں نہیں رب کو دیکھ رہا، حدیث کے اندر آتا ہے اصل تو یہ پیدا ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا، مجھے یہ تو لاج رکھنی چاہیے، یہ تو حیا مجھے آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت مجھے رب میری طرف متوجہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور صرف مجھے دیکھ ہی نہیں رہا۔ حدیث میں فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے توجہ کے ساتھ
پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو فرمایا اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید اور میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں معاملات تھے، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے سوال کر لیا۔ اور آخر میں پھر آخر تک جب پڑھتا ہے تو آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے تھا جو اس نے صراط مستقیم کا سوال کیا، میرے بندے کے لیے صراط مستقیم ہے۔ یہ توجہ کے ساتھ جب انسان اس انداز میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ توجہ اور یہ فوکس رکھتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کو یہ آگے سے جواب دیتی ہے۔ اور اس عبادات کے لیے ہمیں صرف یہ نہیں کہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور سنتوں کا خیال کرنا چاہیے اور سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے اذان جب ہوتی ہے اذان تو کہا اذان کے ایک ایک لفظ کو سنو اور ایک ایک لفظ کا جواب دو، ایک ایک لفظ کا جواب دو۔ آج ہمارے ہاں کتنی اذانیں ہوتی ہیں، کسی ایک اذان کا ہم نے کبھی جواب دیا؟ کتنی اذانیں ہمیں سنائی دیتی ہیں، کسی ایک اذان کا ہم نے جواب دیا؟ ہمیں توجہ تو اسی وقت سے ہمیں مطلوب ہے جب ہم نے اذان سنی تھی، اسی وقت سے کہا جا رہا تھا کہ توجہ کرو اور ایک ایک لفظ سن کر کے اس کا جواب دو۔ اور پھر فرمایا جو بندہ اذان کا یہ جواب دیتا ہے اور پھر جواب دینے کے بعد فرمایا وہ مجھ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرمایا اس کے بعد وہ میرے لیے وسیلے کا سوال کرتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة جو آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتا، یہ دعا ہے، جو یہ دعا پڑھتا ہے کتنا کام ہے، اذان سننی ہے، اس کا جواب دینا ہے، صرف درود پڑھنا ہے اور یہ ایک دعا چند کلمات ہے یہ پڑھنا ہے، کتنا کام ہے، لیکن نتیجہ سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی، اس بندے کے لیے میری سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑا مقام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے سفارش کریں، اس سے بڑھ کر کے کیا؟ اور کام کتنا ہے، تھوڑی توجہ کرنی ہے، اذان سننی ہے، اس کا جواب دینا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ اور اس سے بھی آگے اسی طرح سے جب ہم وضو کرتے ہیں اس وقت بھی ہمیں توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور ہمیں اسی وقت پتہ چلتا ہے جب ہم وضو کر کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں توجہ کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ایک کام پر ہمیں توجہ چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من مسلم یتوضا فیحسن وضوءہ، کہ کوئی بھی مسلمان جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور وہ 2 رکعتیں کیسے پڑھتا ہے؟ مقبلا علیہما بوجہہ بقلبہ ووجہہ، فرمایا کہ وہ 2 رکعتیں جو پڑھتا ہے اس میں اپنے دل اور اپنے چہرے دونوں کے ساتھ وہ مکمل متوجہ ہوتا ہے، اور جو متوجہ ہو کر کے یہ پڑھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وجبت لہ الجنہ، مگر اس کے لیے ان 2 رکعتوں کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آج ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں ان کے اندر وہ وقت ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ پاور ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، آج ہماری نماز میں وہ پاور ہی نہیں ہے کہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے روکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، ہم نے وہ پورے دھیان کے ساتھ اور رب کی عظمت کے ساتھ وہ کیا ہی نہیں۔ جبکہ کہا جا رہا ہے جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے سے گناہ جڑ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیروں سے گناہ جڑ جاتے ہیں، حتیٰ فرمایا اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ حدیث کی آخری الفاظ میں حتیٰ یخرج نقیاً، حتیٰ کہ وہ سارے کا سارا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔
یہ وضو اگر انسان اس توجہ کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر اتنا بھی نہیں، پھر فرمایا جو وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، وضو کرنے کے بعد والی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ الفاظ ہیں جو عام ہر ایک بندے کو آتے ہیں۔ وضو کے بعد کی یہ الفاظ اگر جو بندہ توجہ کر کے یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے، فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس سے مرضی وہ داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت، ایسے اسے باتیں نہیں سنا رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ ان کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، تو ہمارے لیے اس قدر اللہ رب العزت نے خیر رکھ دی ہے۔ اور میرے بھائی، یہ وضو جب اس کا اتنا بڑا مقام ہے، جب ہم نے اس کو اتنا فوکس کے ساتھ کرنا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بھی فرمایا ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان، یا ولہان ایک شیطان جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وضو کے لیے مقرر ہے، وہ وضو میں ہمارے اوپر وسوسہ ڈالتا ہے، اور وضو کرنا جو ہے وہ 3 مرتبہ سے زیادہ کوئی عذر نہیں دھونا چاہیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا ہے، اور وضو توجہ کے ساتھ کرنا ہے، عبادت سمجھ کر کے کرنا ہے۔ جب یہ عبادت سمجھ کر کے اس طرح سے کیا جائے گا، جتنا اچھا وضو ہوگا اتنی اچھی نماز ہوگی، اور نماز میں جس قدر توجہ ہوگی اس قدر وہ نماز میرے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گی۔ بلکہ اس سے بھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 7 لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور ان میں ایک آدمی وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا وہ ایک آدمی ایسا ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، یعنی وہ نماز پڑھ کے یہاں سے چلا گیا ہے لیکن بار بار اس کی توجہ وہ مسجد کی طرف ہے، کہیں ٹائم نہ ہو جائے، کہیں میں رہ نہ جاؤں، اور نماز کے ٹائم میں کسی کو ٹائم نہیں دیتا ہے، نماز کے ٹائم میں کوئی ایسا کام نہیں شروع کرتا ہے، نماز کے ٹائم میں کوئی نیند نہیں کرتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے، نماز کا مکمل توجہ کے ساتھ اس کا خیال رکھتا ہے۔ جو ایسا بندہ کرتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گی۔ اور جو نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، فرمایا یہ بہت بڑا پہرے دار ہے، اس کو تو بڑا مقام ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح سے دعا کرتے ہوئے، احادیث میں آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے دعا اللہ قبول ہی کرتا ہے، لیکن فرمایا اس وقت اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو بندہ غافل دل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ، اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے ہیں جو غافل دل کے ساتھ، بے پرواہ دل کے ساتھ، اس کو توجہ ہی نہیں ہے نماز کی طرف، توجہ ہی نہیں ہے دعا کی طرف۔ اس کو لوگ دعا کرتے ہیں، بعض دفعہ ہاتھ اٹھائیں اور بس اس کو نیچے کر لیے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگا ہے کیا نہیں مانگا ہے، کس انداز میں مانگا ہے۔ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے، مکمل فوکس کر کے جب آپ انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکریٰ، فرمایا اس قرآن میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کا دل موجود ہو، دل حاضر ہو، دل موجود ہو، اس کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ او القى السمع، یا اس نے اپنا کان بھی لگایا ہے۔ یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے اس میں بھی قرآن سنایا جاتا ہے، حدیث سنائی جاتی ہے، اور جمعہ کے خطبے کے بارے میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بندہ نیچے کنکر کو بھی ہاتھ نہ لگائے، جس نے کنکر کو بھی چھیڑا اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، قرآن کو سننا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر نصیحت ہے، جس کا دل حاضر ہوگا، جس نے کان لگایا ہوگا، وَهُوَ شہید، اور وہ وہاں موجود ہوگا۔ بعض دفعہ بندہ بیٹھا ہے ادھر پہنچا کہیں اور ہوتا ہے، تو کہا وہ وہاں پر موجود ہو، یعنی مکمل فوکس کے ساتھ۔ بعض لوگ جب کسی چیز میں مکمل فوکس کرتے ہیں ان کو نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے، نہ کسی کوئی درد اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے، نہ کسی اور پریشانی کا، حتیٰ کہ ساتھ میں ادھر ادھر کے شور شرابے کا بھی اس کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے ان کے سروں پر پرندے آ کر کے بیٹھے آ کرتے تھے۔ یہ نماز کی کیفیت ہونی چاہیے، انسان مکمل رب کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن آج
ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ نہ نماز میں ہے نہ کسی اور عبادت کے اندر یہ چیز موجود ہے، نہ نماز میں نہ کسی اور عبادت میں یہ چیز موجود ہے، حتیٰ کہ ہم مکمل پورے دین کی طرف ہی ہماری توجہ نہیں، ہماری توجہ دنیا کی طرف ہے، دین کی طرف ہماری توجہ ہے ہی نہیں، جبکہ یہ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گیا، ہر ایک چیز ہم سے توجہ مانگتا ہے۔ روزے کی حالت میں کہیں کھا پی نہ لو، روزے کی حالت میں کہیں جھوٹ نہ بول جائے، روزے کی حالت میں کہیں برا کام نہ ہو جائے جس سے روزہ خراب ہو جائے، کوئی ایسا کام۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی سے ملتے بھی تھے نا تو مکمل توجہ کے ساتھ ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اپنا مکمل چہرہ کرتے پھر اس سے ملتے تھے۔ ہم اللہ کے سامنے ملنے جا رہے، اللہ کے ساتھ ملاقات، عبادت کے اندر توجہ، یہ ہماری مکمل طور پر توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور